جب انہوں نے اجازت لی تھی انہوں نے ہرگز یہ بات نہیں کہی تھی کہ انہوں نے کوئی اس طرح کا شوٹ کرنا ہے وہاں. انہوں نے چیٹنگ کی. آئندہ سے کسی بھی مسجد اور مزار پر کسی نوعیت کی کسی ڈرامہ اور فلم وغیرہ کی ریکارڈنگ اور شوٹنگ جو ہے وہ بین ہو گئی. ہماری رہنمائی کریں کہ دین کیا کہتا ہے اس حوالے سے. سب سے بڑے مجرم وہ ہیں جنہوں نے اجازت دی ہے. جو محکمے کے امپلائیز ہیں ان کو محکمہ جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کر رہا ہے. پیڈا ایکٹ کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. جو دیگر لوگ پرائیویٹ تھے ان کے خلاف FIR ہو چکی ہے. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میں ہوں فاروق شہباز وڑائچ. مسجد وزیر خان میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جہاں پر ایک اداکارہ اور ایک سنگر جنہوں نے وہاں پر کچھ ایسے سین عکس بند کروائے تھے جن کی وجہ سے لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے تھے. ہم اس وقت بھی مسجد وزیر خان آپ کو لے کے گئے تھے اور وہاں پر ہم نے دکھایا تھا کہ مسجد وزیر خان میں کیا ہو رہا ہے، حقائق کیا ہیں. ایک انکوائری مقرر ہوئی محکمہ اوقاف کی جانب سے، اس کا نتیجہ کیا نکلا اور علماء کرام کا کیا موقف ہے، اور آج کے بعد محکمہ اوقاف نے جو انکوائری کی ہے اس کے بعد کیا حکم نامہ آیا ہے. آج کے بعد کسی بھی مسجد اور مزار پر شوٹنگ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا، اجازت ہوگی یا نہیں، آئیے آپ کو بتاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، مسجد میں ڈانس ہوا، لیکن آپ نے کیا وہاں پہ جو انکوائری آفیسر ہیں انہوں نے کیا شواہد اکٹھے کیے جس سے یہ ثابت ہو کہ وہاں پر واقعی ڈانس ہوا؟ وہ شواہد کیا ہیں؟ جو ان کو اجازت ملی تھی وہ کنڈیشنل تھی، بلکہ بہت زیادہ کنڈیشنل تھی. اگر میں اس کو پڑھ کے سناؤں تو شاید آپ حیران رہ جائیں. جس میں لکھا تھا کہ ریکارڈنگ کے دوران لباس، حرکات، سکنات میں دینی اور شرعی تشخص کو ہمہ وقت پیش نظر رکھا جائے گا. ریکارڈنگ کے دوران مسجد کے تقدس کو پیش نظر رکھا جائے گا. ہر اس عمل سے اجتناب کیا جائے گا جس سے اس کی حرمت پر حرف آتا ہو. مذہبی معاملات میں بھی خلاف شریعت یا کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے جس کے لیے کسی پاکستان کی دل. یہ تقریباً 7 اس طرح کی شرائط کے ساتھ ان کو اجازت ملی تھی. اور جب انہوں نے اجازت لی تھی انہوں نے ہرگز یہ بات نہیں کہی تھی کہ انہوں نے کوئی اس طرح کا شوٹ کرنا ہے وہاں. انہوں نے چیٹنگ کی. انہوں نے اس اجازت نامے کو بھی وائلیٹ کیا. اس پورے ماحول جو ہے اس کا بھی انہوں نے خیال نہیں رکھا، جس کے سبب الٹیمیٹلی ان کے خلاف FIR درج ہو گئی ہے اور جس کے سبب وہ انویسٹیگیٹ ہو رہے ہیں. تو یہ بات ساری جتنی بھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پروڈکشن ہاؤس کو یہ اس نوعیت کا کوئی سین کنسیو ہی نہیں کرنا چاہیے، انہیں سوچنا ہی نہیں چاہیے. ہم عمل میں شاید کہیں کوتاہی ہو جائے، لیکن ہماری جو اپنے ان اداروں کے ساتھ کمٹمنٹ ہے وہ ہمارے خون میں شامل ہے، ہماری ایمان اور ہمارے دین کا حصہ ہے. اور مسجد وزیر خان میں جو کچھ بھی فرمایا گیا وہ بہت 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 زیادہ قابل مذمت ہے. یہ ساری چیزیں تو لکھی ہوئی ہیں کہ خلاف شریعت نہ ہو، لباس مناسب ہو، یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. ایک تو یہ کہ جب آپ سے اجازت لے لیتے ہیں اور کوئی اس کی پاسداری نہ کرے تو اس کی کیا کوئی اس کے کیا ہیں رولز کیا کہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کے کچھ لوگ تو وہاں پر موجود ہوتے ہوں گے نا جو اس کی پاسداری کروانے کے پابند ہوں گے. میں یہی بتا رہا ہوں کہ جی جو وہاں پہ ہمارا مینیجر تھا جس کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ان کو مانیٹر کرتا، اس نے کوتاہی اس سے ہوئی جس کے سبب وہ سسپینڈ ہو گیا اور پیڈا کے تحت اس کے خلاف کارروائی ہوئی ہے. اس کے ساتھ جو دیگر 2 ملازم تھے وہ بھی پیڈا کے تحت فردر انڈر سسپینشن بھی ہیں اور انڈر انکوائری بھی ہیں. تیسرا ہم نے پیمرا کو بھی لکھا ہے کہ یہ جو شاٹ جو سین مسجد وزیر خان میں اس نوعیت کے جتنی بھی ریکارڈنگ ہے اس کو کسی کمرشل کا، کسی فلم کا، کسی ڈرامے کا حصہ نہ بنایا جائے. اس سے بھی بڑی بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی ایگزامپل سیٹ ہوئی ہے. کوتاہی ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں جس جگہ پر جس کی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میں اس پر جو مٹی ڈالنے والا کام ہے نا وہ نہیں ہوا. اس نوعیت کا کام گورنمنٹ کی طرف سے اتنا سٹرکٹ اور سخت ایکشن اور چند دنوں میں شاید ایسی آپ کو مثال کہیں نہ ملے. اور آئندہ کوئی بھی ادارہ، ایک تو پہلی بات اس کے بعد یہ بھی ہوئی ہے کہ آئندہ سے کسی بھی مسجد اور مزار پر کسی نوعیت کی کسی ڈرامہ اور فلم وغیرہ کی ریکارڈنگ اور شوٹنگ جو ہے وہ بین ہوگی. مساجد و مزارات پر کسی بھی نوعیت کی فلم ڈرامہ کی شوٹنگ کی اجازت نہیں ہوگی. اور اگر کوئی ڈاکومنٹری وغیرہ بنتی ہے تاریخی، اس میں بھی کوئی خاتون کبھی اس میں شامل نہیں ہو سکے گی. اور کوئی ایسا سین نہیں آئے گا جس میں مسجد، مزار اور یہ جو مقامات مقدس ہیں ان کی حرمت پر کسی نوعیت کا کوئی کمپرومائز ہوتا کوئی چیز نظر آئے. تو میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ یہ ایک سانحہ ہے. آپ نے کہا کہ ادارے کا جو ٹرسٹ ہے وہ بھی بریک ہوا ہے اور یہ پہلی مرتبہ یہ واقعہ ہوا ہے اس طرح کا.
میں بالکل ایسے ہی ہے. اس سے پہلے میں ایک اور بھی کہہ دوں, ہم تو سرے سے اجازت ہی نہیں دیتے کیونکہ ہمارے نزدیک جو مسجد اور مزار کا تقدس ہے وہ سب سے اہم ہے. سم ہو وہ پتہ نہیں کلچرل کوئی ایکٹیویٹی یا کیا کس طرح لکھوا کے وہ اجازت لے گئے, تو انہوں نے صرف اپنے ادارے کے ساتھ نہیں اپنی پوری کمیونٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے, اس ملک کے ساتھ کی ہے زیادتی. اور ظاہر ہے یہ ایک ایگزامپل سیٹ ہوئی ہے میرا خیال ہے, جس سے بہت سے لوگ آنے والے دنوں میں ضرور رہنمائی حاصل کریں. جو محکمے کے امپلائیز ہیں ان کو محکمہ جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کر رہا ہے, پیڈا ایکٹ کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. جو دیگر لوگ پرائیویٹ تھے ان کے خلاف FIR ہو چکی ہے اور وہ شاید اکبری تھانہ ہے وہ وہاں, اور اس کے بعد عدالت میں ہے. آپ لوگ کیا کہیں گے؟ اب انکوائری رپورٹ آ چکی ہے اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مسجد کے اندر ایک ڈانس ہوا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً ہر مسلمان کا وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہے, اس کی دل آزاری ہوئی ہے کہ مسجد کے اندر کیا ایسا ہوا ہے, اور پھر پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے کہ پاکستان کے مسلمان جو ہیں وہ مسجدوں کے تقدس کو پامال ہونے دے رہے ہیں. یقیناً مولوی جو ہے وہ مسجد کا چوکیدار ہوتا ہے اور پھر اس کے جذبات یہی ہوتے ہیں کہ میں نے بہرحال اس کی حفاظت کرنی ہے. بہت ساری تنظیمیں جو ہیں وہ اس کے اوپر اس وقت احتجاج کر رہی ہیں, تو احتجاج جو ہے بالکل ہر ایک کا حق ہے, اس لیے کہ وہ جذبات ہیں ان کے. اب بات جہاں تک ہے کہ ہم کیسے اس کو احتجاج کریں گے, ہم تو حکومت کے اوپر امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ وہ جو ملوث افراد ہیں اس میں ان کو وہ معطل کریں گے, نہ صرف معطل کریں گے بلکہ ان کے اوپر مقدمہ درج کریں گے اور انہیں گرفتار کریں گے. جن لوگوں نے یہ کیا, یہ ایکٹ کیا, جن لوگوں نے وہاں پہ, کیا ہونا چاہیے؟ آپ ہماری رہنمائی کریں کہ دین کیا کہتا ہے اس حوالے سے. سب سے بڑے مجرم وہ ہیں جنہوں نے اجازت دی ہے, اور اس کے بعد وہ مجرم ہیں جنہوں نے یہ عمل کیا ہے. تو ان کو بھی جنہوں نے یہ اجازت دی ہے انہیں بھی سزا ہونی چاہیے. اور یہ آج یہ سب کو پتہ ہے, اوقاف کے جتنے بھی افسران ہیں ان کے علم کے اندر ہے کہ یہ بہت عرصے سے ہو رہا ہے. آج یہ اوپن ہو گیا ہے میڈیا کے ذریعے سے یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے, تو آج یہ کہیں کہ اس میں چند ایک لوگ ملوث ہیں تو یہ غلط بیانی ہے. مساجد تو لاہور میں اور بھی ہیں, بادشاہی مسجد ہے, یہ والی مسجد ہے, وزیر خان ہے, اور بے شمار مساجد ہیں جہاں پر لوگ اجازت لیتے ہیں, نکاح پڑھواتے ہیں, وہاں پر فوٹو شوٹ ہوتا ہے. کس حد تک کوئی ممانعت ہونی چاہیے, کوئی حد ہو جانی چاہیے, کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ مساجد کے اندر نکاح ہونا چاہیے, اور احسن یہی ہے کہ آپ جس محلے کے اندر رہتے ہیں محلے کی مسجد میں آپ کا نکاح ہو, محلے کا جو امام ہے وہ نکاح پڑھائے. جہاں تک تعلق ہے بادشاہی مسجد کا, وزیر خان مسجد کا, بحریہ ٹاؤن کی مسجد کا یا دیگر مساجد کا, تو یہاں لوگ نکاح کی وجہ سے نہیں جاتے, یہاں مووی بنانے کے لیے, فوٹو بنانے کے لیے اور سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں. تو مساجد کے اندر جو ہے وہ سیر و تفریح جو ہے وہ بند ہونی چاہیے, اور اس طرح کے نکاح جو ہے نا, جب نظریہ ان کا نکاح پڑھوانا نہیں ہے, فوٹو ہے, تو اس کو بند ہونا چاہیے.